پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، فجر کا وقت تھا، آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ لوگ سوچنے لگے ابھی تک آپ حاضر نہیں ہوئے۔ پھر لوگوں نے اصرار کر کر عبداللہ بن زمع اور دوسرے لوگوں نے حضرت عمر کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے امامت شروع کی۔ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، حضرت عمر کی آواز بلند تھی، تھوڑی بولڈ آواز تھی، وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچ گئی۔ رسول اللہ نے پردے کو ہٹا کر کہا کہ کیا ابو بکر نہیں ہے؟ اللہ اور لوگ اس پر راضی نہیں ہیں۔ کہا گیا کہ ابو بکر موجود ہیں۔ پھر حضرت عمر کو پیچھے کیا گیا اور حضرت ابو بکر نے امامت کی۔ یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ دو جلیل القدر اصحاب رسول، حضرت عمر خود بہت بڑے صحابی تھے، اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلامک ہسٹری اور اسلامی تاریخ میں۔ اب اس پورے واقعے پر غور کیجئے کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے یہ فیصلہ اور ڈیسیژن لیا، اس وقت پیغمبر اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے۔ حضرت عمر یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ فیصلہ پیغمبر اسلام نے انڈر دا انفلوئنس آف عائشہ لیا ہے، کیونکہ عائشہ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں۔ ضرور انہوں نے یہ سارا کانسپریسی کیا ہوگا، سازش کیا ہوگا، تاکہ رسول کے بعد خلافت کا عہدہ ابو بکر کو مل جائے، کیونکہ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بعد خلافت کا فیصلہ ہونا تھا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقوی اور خوف خدا اس بات میں رکاوٹ بن گیا کہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز جگہ پا سکے۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں لائی۔